میرا نام روزینہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ 4 بہنوں اور 2 بھائیوں کے اس بڑے سے کنبے میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے ابا رکشہ چلاتے تھے اور میری امی گھر پر ہی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، جس سے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ مجھے اس غریبی اور قسم پرسی کی زندگی سے نفرت تھی۔ میں دل میں دعائیں کرتی کہ میرے لیے کوئی ایسا اچھا رشتہ آئے کہ مجھے اس زندگی سے نجات مل جائے، اور پھر میری دعا قبول ہوئی۔ دور پار کے رشتہ داروں سے میرے لیے اصغر کا رشتہ آیا۔ اصغر سعودی عرب میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا اور بہت اچھا کماتا تھا۔ چھوٹا سا ذاتی گھر بھی موجود تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ہی چھوٹا کنبہ تھا، یعنی وہ اور اس کی ماں ذہنی طور پر معذور تھی۔ ایک جوان بیٹی اور پھر شوہر کی موت نے اس کی پہلے سے موجود ذہنی کمزوری کو ذہنی معذوری میں بدل دیا تھا۔ وہ گمسم اپنے آپ سے بیگانہ رہا کرتی تھی۔ اصغر کو ماں کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ تو پردیس میں کماتا تھا، اور اب اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک غریب رشتہ دار کو اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ اس کی بیوی اس کی ماں کی پورے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے۔ اس نے شادی کے لیے کوئی شرط نہ رکھی، یہاں تک کہ اس نے شادی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھانے کا ذمہ لیا، اور کہا کہ اسے صرف ایک ذمہ داری اٹھانے والی شریف گھر کی لڑکی کی تلاش ہے جو اس کے گھر بار اور اس کی ماں کی ذمہ داری لے سکے۔ میرے ماں باپ کو اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے بھی اس کی مالی حیثیت اچھی ہونے کا سن کر اطمینان تھا۔ یوں چند ہی دنوں میں جھٹ پٹ رشتہ طے ہوا، اور میں دلہن بن کر اصغر کے گھر میں آ گئی۔ اصغر سیدھا سادہ اور شریف النفس سا انسان تھا۔ شادی کے بعد 1 ماہ تک وہ پاکستان میں ہی رہا۔ اس دوران اس نے مجھے خوب گھمایا پھرایا اور کھلایا پلایا، اور جاتے ہوئے بھی اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے خرچ کے لیے کھلے اخراجات بھیجے گا، مجھے کسی قسم کی تنگی پریشانی نہ ہوگی۔ میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ نہ صرف اس کی عزت کی حفاظت کروں، بلکہ اس کی بوڑھی اور معذور ماں کی دیکھ بھال کروں۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کی ماں بظاہر بالکل بے ضرر قسم کی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت گمسم سی بیٹھی رہتی، کھانے کو دیتی تو کھا لیتی، ورنہ خود سے کوئی مطالبہ نہ کرتی۔ لیکن ایک چیز سے مجھے ضرور تنگی ہوتی کہ اسے اپنے پیشاب پخانے پر کوئی کنٹرول نہ تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ پر پیشاب کر دیتی، جسے صاف کرنے میں مجھے بہت کراہت محسوس ہوتی۔ جو رشتہ دار خاتون اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، شادی کے بعد اسے بھی اصغر نے واپس گاؤں بھجوا دیا تھا۔ میں نے فون پر اصغر سے اس بات کی شکایت کی تو پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ میں کسی ملازمہ کا بندوبست کر لوں جو صبح و شام آ کر ماں کو صاف ستھرا کر دیا کرے۔ میں نے خوش ہو کر فوراً ہی ملازمہ کا بندوبست کر لیا، اور یہ مصیبت بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ اب بے فکری کے دن تھے۔ مجھے اماں کی ذمہ داری اور بھی مصیبت لگنے لگی۔ میں اس کی وجہ سے کھل کر ادھر ادھر کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے مجھے اس کو نظر میں رکھنا ہوتا تھا۔ اڑوس پڑوس میں تو میں کچھ دیر کے لیے اسے گھر میں بند کر کے چلی جاتی، لیکن اماں کے گھر جانا ہوتا یا اپنی سہیلیوں سے ملنے جانا ہوتا تو یا تو مجھے اماں کو ساتھ لے جانا پڑتا، یا ملازمہ کی منت کرنا پڑتی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اماں کے پاس ٹھہر جائے۔ پھر اصغر چھٹی پر پاکستان آیا تو میں نے ایک بار پھر سے شکوہ شکایت شروع کر دی کہ مجھے اماں کی وجہ سے ادھر ادھر جانے آنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ یہ سن کر اصغر کو برا لگا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری شکایت سن کر تمہیں ملازمہ رکھ کر دی، ابھی بھی تمہیں اماں بوجھ لگ رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، تم پر اور تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں، اور تم اس معمولی ذمہ داری سے بھی گھبرا رہی ہو۔ کیا اس کی جگہ تمہاری اپنی ماں ہوتی تو بھی تم ایسا ہی کرتی؟ آئندہ کبھی بھی اماں کو ملازمہ پر چھوڑ کر باہر مت جانا۔ جب بھی جاؤ تو اماں کو ساتھ لے کر جاؤ، یا بہت مجبوری سے کہیں آنا جانا ہو تو اپنی والدہ کو بلوا لیا کرو۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ آخر میری کیا مصیبت تھی کہ میں اس معذور بڑھیا کے پیچھے اپنی زندگی کی خوشیوں کو حرام کیے رکھتی؟ خیر، میں نے اصغر کو اپنی دلی رنجش ظاہر نہ ہونے دی اور اسے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر اصغر واپس چلا گیا، اور اس کے واپس جانے کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اصغر بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھا۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب آئے تو اصغر ایک بار پھر پاکستان آ گیا۔ اللہ نے مجھے بہت پیاری بیٹی سے نوازا۔ میں بچی کو لے کر گھر آئی
تو حیران کن طور پر میری ساس بہت خوش نظر آنے لگی۔ اس نے بار بار میری بچی کو گود میں لٹانا شروع کر دیا۔ وہ بچی کا اس طرح خیال رکھتی جس طرح اسے کوئی ذہنی معذوری ہے ہی نہیں اور وہ بالکل ایک نارمل عورت ہے۔ لیکن مجھے وہم رہتا کہ کسی ٹائم وہ بچی کو گرا نہ دے یا بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جس شخص کو اپنا ہی کچھ ہوش نہ ہو وہ ایک معصوم بچے کو کیسے سنبھالے گا؟ لیکن وہ تو بچی سے ایسے کھیلتی جیسے چھوٹے بچے گڑیا سے کھیلتے ہیں۔ شاید اس کے لاشعور میں وہ وقت موجود تھا جب اس نے اپنے بچوں کو پالا۔ وہ بچی کو بڑی احتیاط سے اٹھاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی اور غوں غاں قسم کی آوازیں نکالتی رہتی۔ اصغر بھی ماں کو اس طرح معصوم بچوں کی طرح کھیلتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ خیر اصغر واپس چلا گیا۔ اب بچی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پر پڑ گئی۔ گھر کے کام بڑھ گئے تو اماں مجھے اور بری لگنے لگی۔ میں اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی خوراک کھانے پینے سے بالکل ہی غافل ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کی ذہنی سکون کی دوائیں تک دینا اسے بھول جاتی۔ ملازمہ بھی میری غفلت کو دیکھ کر لاپرواہی سے کام کرتی اور تھوڑا بہت اسے صاف ستھرا کر کے چلتی بنتی۔ آہستہ آہستہ اماں کی ذہنی حالت میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بیٹھی بیٹھی چلانے لگتی، بار بار ہاتھ ایسے ہلاتی جیسے اپنے اوپر سے مکھیاں اڑا رہی ہو۔ گندی رہنے کی وجہ سے اس سے بدبو بھی آنا شروع ہو گئی۔ مجھے اس سے اور الجھن ہونے لگی۔ اب میں اسے بچی سے بالکل بھی کھیلنے نہ دیتی۔ وہ بار بار بچی کی طرف لپکتی تو میں سختی سے جھڑک کر اسے پیچھے بٹھا دیتی اور وہ سہم کر دور بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی۔ لیکن جو ہی میں ادھر ادھر کچن میں یا کسی کام میں مصروف ہوتی تو پھر وہ بچی کے پاس آنے کی کوشش کرتی اور میں اسے دھتکار کر پیچھے بھگا دیتی۔ اصغر کبھی کبھار ویڈیو کال پر اپنی ماں سے بات کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی ویڈیو کال کرنے کا کہتا تو میں اماں کو کچھ صاف ستھرا کر کے بٹھا دیتی اور اسے دکھا دیتی۔ اماں تو اپنا کچھ حال بتانے کے قابل ہی نہ تھی۔ وہ بھی اماں کی صورت دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ مجھے تو اماں کے وجود سے ہی نفرت ہو گئی۔ بس نہ چلتا کہ کس طرح اسے گلا دبا کر یا زہر دے کر مار دوں، لیکن ظاہر ہے مجھ میں ایسی ہمت نہ تھی۔ لیکن میں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی، نہ ہی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتی، یہاں تک کہ اس کی دواؤں میں بھی بہت زیادہ ناکہ کرنے لگی، جس سے اس کی حالت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ میرے ذہن میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ اس کی ایسی حالت ہوتی گئی تو بالآخر اس کا بیٹا اس کو پاگل خانے داخل کروانے پر مجبور ہو جائے گا اور میری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ میں نے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا کہ میں کن حالات سے کن حالات میں پہنچی تھی اور اصغر کی وجہ سے میری زندگی کتنی آسان ہو گئی تھی۔ مجھے نظر آ رہی تھی تو صرف اور صرف اس کی ذہنی معذور ماں، جس سے میں جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اڑوس پڑوس کی عورتیں باتوں باتوں میں مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتی تو میں سختی سے انہیں جھڑک دیتی اور انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دیتی، جس پر وہ خاموش ہو جاتی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس بڑھیا کو زندہ ہی دفن کر دوں کہ کسی طرح دنیا والوں کی نظروں سے بھی نجات ملے اور میں آزادی سے انجوائے کر سکوں۔ میری بیٹی بھی اب بڑی ہو گئی تھی اور پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی۔ ایک روز صبح صبح میرا بازار جانے کو جی چاہا۔ گھر پر ملازمہ موجود تھی۔ میں نے بیٹی کو جھولے میں لٹایا، ملازمہ کو بتایا اور اسے کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد واپس آ جاؤں گی اور وہ بچی پر نظر رکھے۔ ملازمہ جی اچھا کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور میں بچی کو اماں سے کچھ دور لٹا کر چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد واپس آ کر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میری چھوٹی سی بچی خون میں لت پت گری پڑی تھی اور اماں اسے اٹھانے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقیناً اماں نے اسے اپنے پاگل پن کے دورے میں اٹھانے کی کوشش کی تھی اور وہ گر گئی تھی۔ لیکن ملازمہ کہاں تھی؟ میں چیخ پڑی۔ میں نے اماں کو زور سے دھکا دیا۔ اماں پیچھے جا کر دیوار میں لگی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن مجھے اماں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں صرف اپنی بیٹی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے ماتھے اور ناک سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر ملازمہ کو آواز دی، لیکن ملازمہ وہاں ہوتی تو سامنے آتی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے گھر سے ایمرجنسی میں کوئی فون آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اماں اور بچی کو وہیں چھوڑ کر چل دی۔ اس کے بعد کیا ہوا خدا ہی جانتا ہے، لیکن اس وقت اماں اور بچی دونوں کی حالت غیر تھی۔ اماں کی تو خیر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور دوڑتی ہوئی اسے لے کر قریبی کلینک پر پہنچی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر بچی کو دیکھا اور اس کی اچھے طریقے سے مرہم پٹی کی اور بچی روتی روتی میری گود میں سو گئی۔ جب میں واپس آئی تو ہمسایہ خواتین میرے دروازے پر کھڑی تھیں۔ مجھے ان کی آمد بہت بری لگی، لیکن میں نے کمرے کا دروازہ کھولا
اور وہ میرے ساتھ ہی اندر داخل ہوئیں تو اماں کی حالت دیکھ کر وہ سب چونک گئیں۔ اماں نیم بے ہوشی کی حالت میں دیوار کے ساتھ گری پڑی تھی اور بڑی مشکل سانسیں لے رہی تھی۔ ایک عورت نے لپک کر اماں کو سنبھالنے کی کوشش کی تو دوسری اس کے منہ میں پانی ٹپکانے لگی۔ میں ایک طرف بے حسی سے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے میرے عقب میں دروازہ کھلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرے سامنے اصغر اپنے ہاتھ میں بیگ اٹھائے کھڑا تھا۔ اس طرح اچانک غیر متوقع طور پر اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ نیچے پھینکا اور لپک کر اپنی ماں کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ اماں اماں پکارے جا رہا تھا۔ اماں نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ نیم دیوانی پتہ نہیں کیسے اپنے بیٹے کو پہچان گئی اور اس کے منہ پر مسکراہٹ آ گئی۔ اصغر نے مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کیا، اپنی ماں کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا اسپتال کی طرف لے گیا۔ 2 روز تک اصغر گھر نہ آیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وہم آتے، نہ جانے وہ مجھ سے آ کر کیا سوال کرے گا۔ میں نے سب سوچ لیا تھا کہ کس طریقے سے اسے مطمئن کرنا ہے اور کیا کہانی گھڑ کر سنانی ہے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ محلے داروں نے اسے ایک بات بتا دی تھی۔ میری لاپرواہیاں، اماں کی حالت زار، سب اسے معلوم ہو چکا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اسے تو فون پر ہمسایوں نے پہلے ہی بہت کچھ بتا رکھا تھا۔ وہ سعودی عرب سے اپنا تمام کام بند کر کے مستقل طور پر پاکستان آ گیا تھا، اور وہ اسی لیے آیا تھا کہ آ کر اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکے اور اپنی ماں کا دھیان بھی رکھ سکے۔ لیکن جو منظر اس نے آ کر دیکھا، اس سے اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ گھر آ کر اس نے چند دن بعد میرے والدین کو بلایا۔ اب اس کی ماں بھی کچھ سنبھل چکی تھی۔ اس نے اس کے لیے ایک اچھی ہر وقت گھر میں رہنے والی ملازمہ کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ مجھ سے وہ کوئی بات چیت ہی نہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے اور اپنی مظلومیت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر مرتبہ سختی سے مجھے چپ کروا دیتا۔ جب میرے والدین آئے تو اصغر نے ساری کہانی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی اور کھڑے کھڑے ان کی موجودگی میں مجھے طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نہ کچھ کہا نہ سنا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ بظاہر نرم خو نظر آنے والا شخص اتنا سخت فیصلہ کرے گا۔ اس نے مجھے صفائی یا معافی کا بھی کوئی موقع نہ دیا، اور آج سوچتی ہوں کہ اس نے ٹھیک ہی کیا۔ اس نے کہاں کہاں میرا ساتھ نہ دیا تھا، مجھے کون سی سہولت نہ دی تھی، اور میں تو انسانیت کے درجے سے ہی گر گئی۔ محض اپنی زندگی کو عیاشی میں گزارنے کے لیے میں نے اس کی دی گئی واحد ذمہ داری کو اس بری طرح سے نبھایا کہ اس کے دل میں میرے لیے ہر گنجائش ختم ہو گئی۔ آج میں اپنے ماں باپ کے گھر اسی غریبی اور قسم پرسی میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ اصغر مجھے بچی کے لیے تھوڑا بہت خرچ تو اب بھی بھیجتا ہے، لیکن اس میں بہت مشکل سے ہم ماں بیٹی کا گزارا ہوتا ہے۔ اس کے گھر کی وہ سہولتیں اور وہ آسائشیں میرے لیے خواب ہو چکی ہیں۔ بہن بھائی اور ماں باپ کے تانے الگ میرے لیے زندگی کو مشکل بنا چکے ہیں، لیکن یہ سب میری سخت دلی کی سزا ہے۔ میں جان چکی ہوں